بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، کل ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ تھا ڈیولپمنٹ آف لیگل سسٹم ان پاکستان۔ آج ہم اسی کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، یعنی جو لیگل سسٹم آف پاکستان کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، آج ہم وہ اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی سیلینٹ فیچرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اسلامک کریکٹر۔ اسلامک کریکٹر جو ہے وہ سب سے پہلا اور جو امپورٹنٹ فیچر آف لیگل سسٹم آف پاکستان ہے۔ دا فرسٹ اینڈ امپورٹنٹ فیچر آف پاکستان لیگل سسٹم از دا اسلامک پرنسپلز، دا قرآن اینڈ دا سنہ۔ جو پاکستان لیگل سسٹم کا جو مین اور سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ ہے اسلامک پرنسپلز، یعنی کیونکہ جو پاکستان ہے وہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ بنا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے مارز وجود میں آیا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کر سکیں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو اسلام کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو پاکستان جو ہے اس کو بنانے کا مقصد اسلام تھا، تو لہٰذا پاکستان کو چلانے کے لیے جو ہمیں رولز اور ریگولیشنز چاہیے تھے یا جو ہمیں لاز چاہیے تھے وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے تھے، اور وہ اسلامک پرنسپلز جو ہیں انہی کے اوپر وہ بیس کرنے چاہیے۔ تو ہمارا جو اسلامک پرنسپلز ہیں اس میں جو مین ہمارا جو پرائمری سورس آتا ہے وہ قرآن اور سنہ ہے۔ جو ہمارے جو اسلامک لاز ہیں، جو ہمارے شریعہ لاز ہیں، وہ ہمیں قرآن اور سنہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ According to the Constitution of Pakistan, the official name of Pakistan shall be the اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اچھا، جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کے مطابق جو پاکستان کا جو نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ پاکستان کے جو ہیں 3 کانسٹیٹیوشن ہیں۔ ہم نے جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر ہم نے جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر جو پاکستان کا جو نیم تھا وہ تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جبکہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر نیم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ریپبلک آف پاکستان تھا، جو کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو کہ ہمارا پریزنٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کے اندر جو ورکنگ کر رہا ہے، جو اس کے اندر جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے پاکستان کا آفیشیل جو نیم ہے۔ اچھا، اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے یہ انشور کیا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے پاکستان جو ہے اس کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر 2 ہی ریاستیں ایسی ہیں، 2 ہی ایسے ملک ہیں جو کہ جن کا جو کہ مذہب کے نام پہ جو ہے وہ وجود میں تھے، ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ This constitution also defined the definition of Muslim۔ جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کے اندر جو ایک مسلمان ہے اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن جو ہے وہ فرسٹ ٹائم جو ہے یعنی ہسٹری آف پاکستان کے اندر جو ہے اس کو جو ہے ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ مسلم کی جو ہے وہ کیا ڈیفینیشن ہوگی۔ پاکستان came into being with Islamic ideology and for the name of Islam۔ یعنی پاکستان جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے اس کو بننے کا ایک مقصد اور بننے کی جو ایک وجہ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے مطابق بنے، اسلام کے رولز کے مطابق بنے، اسلامک پرنسپلز کی بیس پہ بنے، اور آئیڈیالوجی جو پاکستان کی تھی وہ صرف یہی تھی کہ اسلامک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ صرف اسلام کے نام پہ بنا تھا، کیونکہ اس وقت 2 جو ہیں وہ تھے، ہندوز اور مسلمان تھے، تو ان میں آپس میں ہر چیز کا جو ہے وہ فرق تھا۔ تو وہاں پر جیسا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی جو ہے وہ ضرورت تھی جس کے اندر وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی جو ہے اس کو گزار سکے۔ تو پاکستان تو اس لیے وجود میں آیا تھا، لہٰذا پاکستان کے اندر جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس کے اندر ہمارا جو مین جو ہمارا جو ہے وہ فیچر اور ہمارا جو امپورٹنٹ جو ہمارا جو سٹیپ ہے یا فرسٹ جو ہماری پریورٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی جو پرنسپل ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر۔ جو ہمارا سیکنڈ جو ہمارا فیچر ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ اچھا، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں قدرت جو ہے وہ دیتی ہیں یا فنڈامنٹل لا جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ بیسک رائٹس ہوتے ہیں ہیومنس کے، یعنی انسانوں کے جو بنیادی جو مین جو ان کے حقوق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے یہ ان میں آتے ہیں۔
The important feature of our legal system is the enforcement and recognition of fundamental human rights. अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन बाय नेचर। जैसे मैंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स में है, जो बुनियादी हकूक़ हैं इंसानों के, वो जो हमें नेचर जो प्रोवाइड करती है वो राइट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट राइट्स आपके आते हैं। जैसे आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको आज़ादी है। ये आपका बुनियादी और आपका जो है पर्सनल आपकी फ्रीडम है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, आप जहाँ मर्ज़ी तजारत करें, आप जहाँ मर्ज़ी रहें, कोई भी आपको कोई आप पे जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको आपके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है, आपको अपना मज़हब चूज़ करने की आज़ादी है, आप जिस मर्ज़ी मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो ये डिफरेंट जो है आपको राइट्स जो हैं, जो आपके नेचर ने दिए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन का एसोसिएशन, राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट जितने भी राइट्स हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको इंश्योर करता है कि पाकिस्तान के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये तमाम इंसानों को जो है वो प्रॉपर मिलने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? हमने लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर भी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि रूल ऑफ लॉ जो है अच्छा, जो मेन इसका जो कंसेप्ट है वो हमें दिया था डाइके ने। अच्छा, रूल ऑफ लॉ के अंदर जो है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, यानी जितने भी लोग हैं, यानी एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर लीगल सिस्टम। ये अगर आप देखें ना, किसी भी मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, तो आप उनके जितने भी लीगल सिस्टम देखें या कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उनके अंदर जो मेन आपको फीचर नज़र आएगा, क्योंकि लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, लॉ जो है वो सुप्रीम है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, चाहे वो एलीट क्लास से हैं, चाहे वो आपके मिडिल क्लास से हैं, लोअर क्लास से हैं, तो वो सब जितने हैं सब कानून की नज़र में बराबर हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, यानी कोई भी लॉ से ऊपर का नहीं है, यानी लॉ से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। ऑल सिटीजन्स आर इंश्योर्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी लॉ जो है वो सुप्रीम है। पाकिस्तान लीगल सिस्टम इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो जो लॉ है उसकी सुपरमेसी को, यानी जो लॉ है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो भी सबसे ऊपर है। यानी जितने हमारे जो इदारे हैं, जितने हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, या अगर हमारे जो रियासती इदारे हैं, जितने भी हैं, हमारी जुडिशरी है, वो जितने हैं वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नीचे आते हैं, और जितने ही कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फॉलो करेंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू फॉलो द लॉ एंड रिस्पेक्ट द लॉ। ये हर बंदे की, हर शहरी की जो है वो ये उसकी ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो जो लॉ है उसको फॉलो करे और उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको उस पर अमल दरामद करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन दैट शुड बी लॉयल फॉर हिज स्टेट। और जो शहरी जितने भी हैं, यानी पाकिस्तानी जितने भी हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए जो है वो उनके लिए लॉयल होने चाहिए, यानी जो है नेक नीयत जो है, अच्छी नीयत उसके लिए रखनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। अच्छा, आगे है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, ये जो है जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो उसके अंदर ये हमारी जो है वो आती है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर जुडिशरी हमारी डिपेंडेंट होगी तो किस तरह जस्टिस जो है वो प्रोवाइड होगा, या हम किस तरह कहेंगे जस्टिस जो है वो फ्री है। जस्टिस फ्री तभी हो सकता है जब हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, ख़ुद मुख्तार होगी और आज़ाद होगी। लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो हमारा पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो जो हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारी जो जुडिशरी है, उनकी जो ख़ुद मुख्तारी या उनकी जो आज़ादी है, वो उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करती है। जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको उस पर अमल दरामद करवाती है। जैसे आप देखें ना, फादर के बाद जो आपका जो है वो गार्डियन होता है, तो
آپ کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن فادر ہے اور ہماری جوڈیشری ہے وہ ایز اے گارڈین جو ہے وہ کام کرتی ہے. اینڈ کانسٹیٹیوشن پرووائڈ دا سیف گارڈ ٹو جوڈیشری. اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو سہولت یا اس کو حفاظت جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اگر انڈیپینڈنٹ ہوگی، اگر وہ فری ہوگی، وہ اگر خود مختار ہوگی، آزاد ہوگی، تبھی ہر بندے کو جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ پرووائڈ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان از دا ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان. جو ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے یا پھر ہماری اگر ہم کہیں تو جو ہماری سپریم کورٹ ہے، جس کا اگر دوسرا نام ہے عدالت عالیہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی کورٹ ہے پاکستان کے اندر. اینڈ دا ہائی کورٹ از دا ہائیسٹ کورٹ ان پروونس. اچھا، ہمارے جو پروونس ہیں جتنے بھی، ان سب کے اندر ایک ہائی کورٹ ہے، اور وہ جو ہائی کورٹ ہے وہ ہر پروونس کی سب سے بڑی کورٹ ہے پاکستان کے اندر. اچھا، نیکسٹ ہے ڈبل امپلیمنٹیشن. اچھا، ڈبل امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ہمارے بات کی جائے تو ایک تو کورٹ سسٹم ہے، اور دوسرا اگر جو ہے وہ جیسے ہم نے اس ہمارا ایک علیحدہ لیکچر ہے اے ڈی آر پہ بھی، تو اس میں ایک فارمل اور انفارمل، یعنی فارمل میں ہماری کورٹ سسٹم آ جاتی ہے، جیسے ہماری جوڈیشری آ جاتی ہے جس میں ہمارے لیٹیگیشنس ہیں، ہمارے لاز ہیں، یعنی جتنا بھی قانونی چارہ گوئی ہوتی ہے یا پھر لاز ہوتے ہیں، وہ سارا جو ہے وہ کورٹ سسٹم کے اندر آتا ہے. جب بھی کوئی بھی آپ کا ڈسپیوٹ ہے تو اگر آپ وہ کورٹ سسٹم کے اندر اس کو لے کے جاتے ہیں تو آپ کا وہ سارا پروسیس ہوگا لیٹیگیشن کا. تو اگر آپ دوسرا جو ہے وہ انفارمل ہے، جس کے اندر ہمارا اے ڈی آر یعنی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن آتا ہے، جس کے اندر آپ کے یہ نو لیٹیگیشن ہوتی ہے. اس کے اندر وہ علیحدہ ایک میں نے لیکچر جو ہے اس سے بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے وداؤٹ جو ہم یعنی کورٹ سے باہر جو ڈسپیوٹس ہیں اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے. اس میں ہمارے پنچایت سسٹم آتا ہے، ہمارا جرگا سسٹم آتا ہے، ہمارے جو فیملی میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جس کو ہم اگر کہیں تو وہی پنچایت سسٹم آ جاتے ہیں، یعنی جرگا کے ایک آپس میں جو چند افراد جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اندر جو ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کے جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا جو بھی کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرتا ہے کورٹ سے باہر. اچھا، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا سیلین فیچر آف لیگل سسٹم آف پاکستان، جس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ جو ہے فیچرز آف پاکستان پڑھے تھے. تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.